نحمده ونصلي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. محترم بہنوں اور بھائیوں، صبح سے آپ اولاد کی پرورش اس کے بارے میں سن رہے ہیں. دراصل اولاد خدا کی ایک ایسی نعمت ہے جس کی اگر انسان صحیح پرورش کرے تو وہ مر کر بھی زندہ رہتا ہے، اس لیے کہ انسان کی موت کے ساتھ اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، لیکن 3 اعمال ایسے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جاری رہتے ہیں مرنے کے بعد اور انسان کو زندہ رکھتے ہیں. اس میں سے ایک صالح اولاد ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا لڑکا پوتا. یعنی آپ ایک مرنے کے بعد بھی ایسی زندگی عطا کریں گے جو ہو سکتا ہے قیامت تک چلتی رہے. اور وہ یہ انعام کب ملتا ہے؟ جب انسان اپنی اولاد کو کیا کرتا ہے؟ نیک بناتا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اولاد ماں باپ کے پاس ایک امانت کے طور پر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جس کے پاس امانت دی جاتی ہے اسے جہاں انعام ملتا ہے تو وہیں اس کی سزا بھی بہت سخت ہوتی ہے اگر اس امانت میں کیا کی جائے؟ خیانت. اور امانت میں خیانت کیا ہے کہ اولاد کے لیے جو مقصد اللہ نے، اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ہم اسے چھوڑ کر کوئی اور مقصد کے تحت یا محض دنیا حاصل کرنے کے لیے اس اولاد کو اپنا کیا بنا لے؟ مقصود بنا لے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ یہی امانت کا اللہ تعالیٰ کل آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ حساب لیتا ہے. آخرت میں تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے انسان بہت سے نیک اعمال کرتا ہے، تہجد گزاری کرتا ہو، لیکن کہا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا جو 500 سال میل سے دور آتی ہے اگر اس نے اولاد کی تربیت نہیں کی، غفلت برتی، کوتاہی کی. اولاد نافرمان ہو جائے اس کے بعد تو اس کی ذمہ داری ماں باپ سے اس وقت بری ہوں گے جب انہوں نے اپنی ذمہ داری کو کیا کیا؟ ادا کیا. وہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے. دوسری بات دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں بھی انسان کی نیک نامی، سرخ روی، اگر اولاد نیک ہے تو لوگ بولتے ہیں یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کی بچی ہے. لیکن اگر اولاد نالائق ہے تو ماں باپ بھی رسوا ہوتے ہیں، ان کی بھی عزت کیا ہوتی ہے؟ مٹی میں ملتی ہے. اور انسان اس وقت خون کے آنسو روتا ہے مگر اس کو کوئی حل سجائی نہیں دیتا. تو میری بہنوں اور بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے دور میں یہ اولاد کی تربیت اس لیے زیادہ اہمیت اختیار کر گئی ہے کہ پہلے تربیت کے جو اور ذرائع تھے وہ اب کم ہو گئے. جیسے مثال کے طور پر پہلے تو ماں باپ تھے، خود فوکسڈ رہتے تھے، لیکن اگر دونوں کام پر لگ گئے ہیں تو بچوں کو کس کے حوالے کر دیا؟ کام والوں کو. اب وہ جیسے ہے ویسے ان کی تربیت کریں گے یا نرسریز کے حوالے کر دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا تھا کہ پہلے ایک بڑا خاندان ہوتا تھا، اگر ماں یا باپ کی کچھ کمزوری ہے تو دادا ہے، دادی ہے، نانی ہے، خالہ ہے، یہ اس کی کمی کو کیا کرتے تھے؟ پورا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتوں کو تر و تازہ رکھو ورنہ اللہ تمہیں بے نور کر دے گا. اور آج انسان نے انہی رشتوں کو کیا کر دیا ہے؟ ختم کیا. اس لیے لوگ بچہ دوست باہر ڈھونڈتا ہے، ورنہ پہلے دوست کہاں ہوتے تھے؟ خاندان میں ہی ہوتے تھے جو اس کی بھلائی سوچتے تھے. یہ دوسرا بھی پہلو ہمارے یہاں چلا گیا. تیسرا یہ ہوتا تھا کہ محلے کے جو بزرگ ہوتے تھے، چوراہوں پہ کچھ سمجھدار لوگ ہوتے تھے، وہ بچوں کو اگر کچھ غلط کرتے دیکھتے تو اس کو کیا کرتے؟ ماں باپ کو انفارم کرتے، ڈانٹتے. آج اگر کوئی اپنے بچے کو ڈانٹ دے تو ماں باپ اس کو ڈانٹنے چلے جاتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو ہمارے بچے کو بولنے والے. تو ہم نے وہ حفاظت بھی کیا کر دی؟ ختم کر دی. پھر ایک اسکول ہوتی تھی جہاں ٹیچر وہ بچے کو اپنی اولاد سے
سے زیادہ عزیز رکھتا تھا، لیکن اب ایسے ٹیچر کیا ہو گئے، کم ہو گئے. وہاں بھی کمرشلائزیشن کی وجہ سے بچوں سے وہ محبت نہیں رہی. تو اب جب اتنے سب چیزیں جو بچوں کی تربیت پر اثر انداز ہوتے تھے وہ سب اگر بگاڑ کا شکار ہو جائے تو پھر ہماری ذمہ داری کیا ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ پیرنٹنگ کے اتنے سارے طریقے دور جدید میں بتائے گئے، تو کیا ہماری نبی نے اس کو خالی چھوڑا ہوگا؟ نہیں، وہ تو آخری نبی تھے، رحمت للعالمین تھے. انہوں نے تمام پہلوؤں سے انسان کی کیا کی ہے، رہنمائی اور ہدایت کا سامان کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچوں کو سب سے بہترین تحفہ جو کسی والدین نے دیا وہ اخلاق کا تحفہ ہے، یعنی اس سے کیا بن جائے، کریکٹر اچھا بن جائے. اس کی فکر ماں باپ کو دامنگیر ہو. اگر یہ ماں باپ کے ذہن میں ہو تو بالکل ابتدا ہی سے اس کے فیصلے الگ ہوتے ہیں. اگر میرے ذہن میں یہ ہو ٹرینڈ کو دیکھ کر کہ میرا بچہ بڑا ڈاکٹر بنے، بڑا میری لڑکی یہ اس میں پروفیسر بن جائے، میں ان خواہش کو غلط نہیں بولتا، لیکن صرف یہی مقصود بن جائے تو انسان کا پھر کیا ہوتا ہے، فوکس وہیں رہتا ہے. اور اگر فوکس یہ ہو جائے کہ وہ اچھا انسان بن جائے. اسی لیے آپ کو معلوم ہے جاپان میں جو ہدایت سے دور ہے وہ شروع کے 7 سال کوئی تعلیم نہیں دیتے سوائے ایٹیکیٹس کے، کہ ایک اچھے انسان کے اندر کیا عادتیں ہونی چاہیے یہ بچوں کو سکھاتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بات تو ہمارے صحابہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. دیکھیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بچہ ابتدائی دور میں بالکل موم کی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے حوالے کرتا ہے، تم جیسے چاہو اس کو کیا کر سکتے ہو، مولڈ کر سکتے ہو. دیکھو ہم نے اس ہدایت کو نظر انداز کیا، لیکن وہاں جن کا جاپان جانا ہو وہ دیکھیے کہ دوسرے پہلو سے ان میں کمزوریاں اپنی جگہ، لیکن انسانی پہلو سے جو ان کے اندر ایٹیکیٹس ہیں وہ بچپن ہی میں وہ کیا کرتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں. تو آپ حضرت علی نے فرمایا کہ وہ کیا ہوتا ہے، موم کی طرح ہوتا ہے. پھر آفٹر 7 سے 13 سال سیدنا علی نے فرمایا کہ اب تمہاری حیثیت اس کی یہ ہوگی کہ وہ تمہارے کچھ مشورے کو قبول کرے گا اور کچھ تم کو مشورے دے گا. تو یہ پہلو پیرنٹ کو دھیان رکھنا چاہیے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. اور تیسرا فرمایا کہ اگر یہ 2 پہلو تم نے نظر انداز کر دیے تو پھر بچہ کیا بن جائے گا، تمہارا نافرمان بن جائے گا، باغی بن جائے گا، غلط راستے چلے جائے گا. تو یہ ایام بہت اہم ہوتے ہیں. تو جب انسان اس کی فکر کرتا ہے تو اس کے لیے سٹارٹ کہاں سے کرے، تو سٹارٹ کیا کرے گا. اگر میری سمجھ یہ ہو کہ میرے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے صرف، تو میں دیکھوں گا کہ کوئی ایسی لڑکی سے شادی کراؤ اپنے بچے کی جو کیا ہو، تاکہ آگے کی نسل کیا بنے، ڈاکٹر بنے. لیکن اگر میرا ذہن یہ ہو کہ وہ ڈاکٹر تو بنے، انجینئر تو بنے، لیکن پہلے کیا بنے، انسان بنے، اخلاق والا بنے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان 4 چیزوں کو دیکھ کر شادی کرتا ہے. ایک مال کو دیکھتا ہے کہ بھائی اس کا بیک گراؤنڈ میرے بچے کا اچھا ہو تو لڑکی ایسی دیکھو. ایک حسب نسب دیکھتا ہے، خاندان بڑا. ایک خوبصورتی دیکھتا ہے، حالانکہ خوبصورتی کو تو زوال ہو جاتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں. اور چوتھی بات فرمائی کہ وہ دین کو دیکھتا ہے. تو آپ نے فرمایا تم کیا دیکھو، دین کو دیکھو. میں اور آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی لڑکی کے لیے اور لڑکے کے لیے یہ معیار رکھتے ہیں. کیا لاشعور طور پر سب کانشیس مائنڈ میں ہمارے یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے بچے کا آگے کیریئر اچھا ہونا چاہیے، سپورٹ ہونا چاہیے، ایسے خاندان کی لڑکی میں کروں. یہ بیٹھا رہتا ہے دینداروں کے ذہن میں بھی، دنیا داروں کو تو چھوڑ دو. تو پھر تربیت کہاں سے ہوگی؟ جہاں آپ نے پہلا بیج ڈالا وہی غلط ہے تو ڈائریکشن آپ کی کیا ہو جائے گی، رانگ ہو جائے گی. ڈاکٹر بن جائے گا آپ کا بچہ لیکن کلچرڈ کسائی بن جائے گا، مطلب اچھے اخلاق کا نہیں بن سکے گا. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بچے کی تربیت ماں کے رحم میں اللہ کا فیصلہ جب آ جاتا ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے. دیکھیے
آج تو سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 مہینے میں بچے کے اندر کیا ڈال دی جاتی ہے؟ روح ڈال دی جاتی ہے، جان ڈال دی جاتی ہے۔ اس وقت ماں کو جو خاص طور پر دھیان دینا چاہیے اور گھر والوں کو، کہ ماں کے خون جو ہوتا ہے اس کے تحت ہی بچے کو اندر کیا پہنچتی ہے؟ غذا پہنچتی ہے۔ اب اگر اس کے اندر نگیٹو ایموشنز آئے، جیسے ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں، دیورانی کے ہوتے ہیں، شوہر بیوی کے ہوتے ہیں، اب بظاہر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بچے کو پیٹ میں اس کا کیا اثر ہو رہا ہے، بہت سمجھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ہیلتھ میں کیا ہوگا؟ کمزور ہوگا۔ وہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اس پر جو اثر پڑتا ہے جانتے کیا ہے؟ کہ ہمارے ایموشنز، ہماری فیلنگز کے اثرات بچے کے اندر ہیریڈیٹری منتقل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ نگیٹو سوچ رہی ہے ماں، تو نگیٹو جذبات بچے کے اندر کیا ہو گئے؟ پروان چڑھے گے، جو اس کے لاشعور کا حصہ بنتے ہیں، سب کانشیس مائنڈ کا حصہ بنتے ہیں۔ اس لیے شوہر کو، بیوی کو جب اللہ نے ایک امانت دی تو اب حمل ہی سے اس کی کیا کرنا چاہیے؟ تربیت کے لیے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ بھوپال کے جو سیکریٹری تھے وہ سر سید کے نواسے تھے۔ ان کی بیوی جرمن تھی، نیا ایمان لائی تھی، قرآن بھی پڑھنا ابھی نہیں جانتی تھی اور حمل ٹھہرا اس کو۔ تو علامہ اقبال نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ ایک اچھے قاری کو پردے کے پیچھے رہ کر بلند آواز سے کیا کرائی جائے؟ تلاوت۔ تو ماں کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ قرآن مجید کی بلند آواز سے تلاوت پڑھنا چاہیے، تو وہ بچے پر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ رحم ہی میں منتقل ہو رہے ہوتے ہیں۔ کتنی مائیں ہیں جو اس کا اہتمام کرتی ہے، کتنے باپ ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ جذبہ اور طلب دیکھ کر اللہ تعالیٰ اولاد کو ہمارے لیے کیا بناتا ہے؟ آگے نہیں بناتا ہے۔ پھر اس کے بعد میرے بہنوں، کہ جو چیز جب بچہ ولادت ہو جاتی ہے تو دیکھیے ہم کو سب سے پہلی چیز کیا سکھائی گئی؟ کہ اس کے کان میں پہلی جو آواز پڑے وہ کیا پڑے؟ اذان، اور ایک کان میں کیا پڑے؟ اقامت۔ یعنی بچے کو باہر آنے کے بعد سب سے پہلا چیز خدا کے نام کا کیا ہو جائے؟ محمد کے نام کا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا فائدہ، لیکن آپ سمجھ لیجئے کہ 2 سال تک جو بچہ ہوتا ہے وہ صرف انکمنگ لے رہا ہوتا ہے، اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اب ایسے بچے کے سامنے آپ اس کو آج کی لیٹسٹ لینگویج میں سمجھنا چاہیں تو جو کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں تو کمپیوٹر میں کیا ہوتا ہے؟ ایک فکسڈ میموری ہوتی ہے اور ایک چینج ہوتی ہے میموری۔ تو یہ وہ فکسڈ میموری ہوتی ہے بچے کی، جو 2 سال تک اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ منتقل ہوتی رہتی ہے۔ تو ماں باپ کو اپنی باڈی لینگویج بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے، مسکرانا، چلا کے اگر بات کرو گے نا تو وہ 2 سال کا بچہ کیا سمجھے گا؟ چلانا صحیح عمل ہے۔ جب وہ بڑا ہوگا نا تو دوسروں سے بات کرنے میں کیا کرے گا؟ شاؤٹ کر کے بولے گا۔ اسی طرح ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جیسا ابھی آپ کے سامنے باتیں آئی، موبائل دے دیتے ہیں۔ اب وہ کارٹونز میں دیکھ کر جو بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو کارٹون میں کیا ہوتا ہے؟ ڈوریمون میں کیا ہوتا ہے؟ وہ لڑکی سے اکیلے میں بات کرتا ہے، جھگڑے دیکھتا ہے، تو اس کو بچے کو کیا سمجھتا ہے معلوم ہے کہ جھگڑا کرنا کوئی برائی کی بات اس کے لاشعور میں آ رہا ہے، اور ہم نہیں سمجھ رہے کہ کیا ہے۔ اسی لیے وہ نیپولین کا واقعہ آپ جانتے ہیں نا، کہ جو ماں اسکول میں آپ نے پڑھا ہے 6 سال کی عمر میں لے گئی تھی اس کو اور کہا تھا کہ میں چاہتی ہوں کہ تمہارا جیسا جرنل یہ بنے، کہا تم نے لیٹ کر دیا۔ یعنی آپ سمجھ لو انسانی جو پرسنالٹی ہے وہ 6 سے 7 سال میں 80% مکمل ہو جاتی ہے، اور ہم اس عمر میں بچے کا دھیان ہی نہیں کرتے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ یہ پہلو بھی اس میں دھیان دینا چاہیے کہ اس عمر میں 2 سال کی ہماری آپس میں جزاک اللہ، ماشاء اللہ، یہ لفظ بولنا چاہیے۔ مولانا نقشبندی صاحب ایک بار پلین میں سفر کر رہے تھے، تو ایک ماں دودھ پیتے بچے کو، بعض لوگ چمچے سے تھوڑی تھوڑی چیز پلاتے ہیں نا، تو ہر چمچے پہ ماشاء اللہ، الحمدللہ بول رہی تھی۔ تو بولے یہ تم کیوں کہہ رہی ہو؟
تو بولے میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ پینے کے بعد کسی کا کیا ادا کرنا چاہیے، اللہ کا شکر، دوسرے کا شکر ادا کرنا۔ یہ اگر انسان میں آ جائے تو اس کی شخصیت کیا بنے گی؟ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ نہیں سمجھ رہا، لیکن بچہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ خاص طور پر جو دودھ ماں پلاتی ہے، آج کل کی مائیں اپنی فزکس کو مینٹین کرنے کے لیے جلدی دودھ چھڑا دیتی ہیں، اور کیا کرتی ہیں، اس کو لیکٹوجن اور دوسرے دودھ، یہ بہت غلطی کرتی ہے وہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ماں کے رحم سے وہ بچہ نکلا ہوتا ہے، وہ آپ سمجھ لیجئے کہ بچہ بعض دفعہ کچھ چیزوں کو دیکھ کے گھبراتا ہے، جیسا آپ سے نے فرمایا نا کہ مغرب کے بعد بچوں کو باہر نہ لے جائیں، شیاطین پھیلتے ہیں۔ تو بعض دفعہ آپ کو بچہ اچانک رونے لگتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیوں رو رہا ہے۔ تو ماں کا جو سینہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہارٹ بیٹ چلتی ہے، وہ رحم میں اس ہارٹ بیٹ کو سنتا ہے۔ جب وہ دودھ پلاتی ہے سینے پہ، تو بچہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس سے میں مانوس ہوں، اور آج کی مائیں اسی کو کیا کرتی ہے، چھوڑ دیتی ہے۔ تو بچپن ہی میں اس کو ایموشنلی ڈس آرڈر کر دیتی ہے۔ وہ یہ سمجھتی نہیں ہے کہ جس بچے کو تو اپنا دودھ نہیں پلا رہی، اس بچے کے ساتھ تم کیا ظلم کر رہی ہو۔ یہ بات بھی سمجھنے کی ہے۔ اور ایک اور بات، جو موبائل کی طرف ہم اور آپ بچوں کو دیتے ہیں، تو اس کی بجائے پہلے کی مائیں کیا کرتی تھی؟ پہلے کی مائیں دیکھیے، نغمہ، لوری، تو آپ اس کو صرف ساؤنڈ اچھا سنائیے، اس لیے کہ بچے کے اندر موسیقی یا ایستھیٹک سینس موجود ہے۔ آپ دیکھیے اس کے سامنے کوئی میوزک بجائیے، دو شیزہ بچے کے سامنے، وہ اپنے پیر کو کیا کرتا ہے، ہلاتا ہے۔ کیوں؟ اس کو میوزک پسند ہے، کیونکہ اللہ نے وہ رکھا ہے اس کے اندر کہ اچھی آواز سنے وہ۔ تو اچھی آواز پہلے مائیں سناتی تھی، لیکن اب مائیں کو خود ہی لوری یاد نہیں ہے، نغمے یاد نہیں ہے۔ تو نہیں یاد ہے تو کم از کم جس میں نغمے، نعت، لوری ہے، وہ کیا کرو، اس کو سناؤ، تو اس کا ایستھیٹک سینس کیا ہوگا، بچے کا بڑھے گا۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جب بچہ اس سے آگے بڑھتا ہے تو ایک اور چیز اللہ تعالیٰ اس کے اندر رکھتا ہے، جو جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ کتنا ٹائم ہو گیا، اذان ہو رہی نا، کتنا ٹائم ہے میرا؟ ابھی 12:40 کو شروع کیا، 20 منٹ ہو رہے ہیں نا، لیکن ابھی تو ہوگا نہیں، اذان ہو رہی ہے نا، لیٹ شروع ہوا۔ ہاں جتنا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے میں کچھ چیزیں کٹ کر کے آپ کے سامنے کرتا ہوں، کیونکہ تھوڑا 12:40 ہو گئی تھی میری لیکچر کے وقت میں۔ تو اب یہ ہے کہ اس میں ایک بات یاد رکھیے کہ بلینس آف نیورونز جو برین میں 3 سے 7 سال کی عمر میں آتے ہیں، وہ کاپی پیسٹ کے ہوتے ہیں، یعنی جتنا آپ اس ایج میں اسے سکھا سکو گے اتنا اور کسی ایج میں نہیں سکھا سکو گے۔ اسی لیے ماہرین یہ بات کہتے ہیں کہ ملٹی لینگویج اگر آپ سکھانا چاہتے ہو بچوں کو تو یہ 3 سے 7 سال کی عمر میں سکھاؤ، اس سے ذہانت بھی بڑھتی ہے۔ جس کو میتھمیٹکس بچے کو اچھا کرانا ہے تو اس عمر میں اسے نبیوں کے قصے، لاجکس، یہ سب سکھائیے، تو قصوں سے وہ کیا کرتا ہے، چیزوں کو سمجھنا شروع کرتا ہے۔ یہ کرنا چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ اپنا جو رول ہے، جیسا بات آئی لوگوں کے سامنے، وہ صحیح ہونا چاہیے۔ اب کیا ہوتا ہے، ماں باپ کو بھی دیکھ کر وہ اس کے عمل کو کاپی پیسٹ کر رہا ہے۔ اللہ کے واسطے ماں باپ اگر جھگڑنا ہے تو اس کے سامنے نہ جھگڑے، جا کے گارڈن میں جھگڑے، بچوں کے سامنے نہیں جھگڑے۔ وہ خوف کی سائیکولوجی میں آ جاتا ہے اور انسیکیور فیل کرتا ہے۔ یہ کاؤنسلنگ میں یہ کیسز آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کرنا چاہیے کہ کاپی پیسٹ بہت کرتا ہے نا، تو اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، جیسا کسی نے یہاں کہا بھی ابھی کہ گھر میں باپ ہے اور کیا کہہ رہا ہے سامنے والے کو، میں دلی میں ہوں۔ اب وہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ وہ سمجھتا ہے جھوٹ بولنا بھی کیا ہے، صحیح بات ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذاق میں بھی تم جھوٹ مت بولو۔ تو آپ جھوٹ کی ویلیو اس کے اندر ڈال دیتے ہیں تو کل آپ سے بھی وہ جھوٹ بولے گا، کہے گا کہ ٹھیک ہے جھوٹ بولنا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ آپ بچوں کے ساتھ رویہ کیا اپناتے ہیں۔ عموماً باپ اگر گھر کے کام کرتا ہے، لوگ بولتے ہیں نا کہ بچہ گھر کے کام نہیں کرتا، بچہ آئیڈیل کس کو بناتا ہے، باپ کو بناتا ہے۔ اب باپ اگر گھر میں ورک کر رہا ہے تو بچہ سمجھتا ہے یہ بھی کیا کرنا ہے، یہ بھی میری ایک ذمہ داری ہے۔
جب وہ نہیں ہے تو وہ کیا سمجھے گا معلوم ہے؟ آپ بڑی عمر میں بولے گا ماں کو تو کام کر، یہ میرا کام نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ گھر میں کام نہیں کرتا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ تمام کاموں میں کیا کرتے تھے؟ ہاتھ بٹاتے تھے۔ یہ سمجھنا چاہیے، یہ عملی طور پر ہم ماڈل دے رہے ہوتے ہیں لڑکے کو۔ پھر اس کے بعد بچہ اس عمر میں بہت ذہین ہوتا ہے، کیلکولیشن فوراً کرتا ہے آپ کے بولنے سے پہلے، آپ جو بول رہے ہو۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک ماں نے بچہ بہت اس کو ستا رہا تھا، تو اس کو کہا کہ بچے نے پوچھا کہ بھائی تیرے بال کیوں سفید ہو گئے امی، دیکھ کتنی عمر لگ رہی تیری۔ بولے تو مجھے ستاتا ہے نا اس لیے میرے بال کیا ہو گئے؟ سفید ہو گئے۔ تو وہ بچہ اس کو بولتا ہے کہ اماں پھر نانی کے بال کیوں سفید ہو گئے؟ اب دیکھیے کیا ہے، آپ اس کو غلط مت بولو، وہ بولو گے تو بچہ وہ شارپ ہوتا ہے، وہ سمجھ جاتا ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ چیز کا دھیان رکھنا چاہیے، خاص طور پر والد کیا ہوتا ہے جو خدمت گزار نہیں ہو بچوں کا۔ بچہ جب پیشاب کرتا ہے باڈی میں تو فوراً جھٹک کے بچے کو کیا کرتا ہے؟ اب ماں اور باپ دونوں کا رویہ دیکھو، باپ یہ کرتا ہے، اب بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پیشاب ہوا تو اپنے سے کیا کرنے کا؟ دور پھینک دینے کا۔ اور جب بڑھاپے میں باپ بستر پہ رہتا ہے تو بچے کو کیا سکھایا ہے ہم نے بچپن میں؟ وہ خدمت کرے گا ہماری؟ نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جب بچہ پیشاب کرتا تو اس کو بولتے اسے کرنے دو، اس کو تکلیف ہوتی ہے بچے کو بیچ میں آپ ہٹاؤ گے تو۔ جب وہ پورا بچہ پیشاب کرتا پھر ہٹاتے اور آپ پانی سے کیا کر لیتے؟ یہ ہمارے رسول نے سکھایا۔ اور مائیں کیا کرتی ہے؟ پہلے کی مائیں بچہ کے لیے رات میں اٹھتی تھی، کپڑے کا لمبوڑ باندھتی تھی اور اس کو پیشاب کراتی تھی۔ اب ہم نے پیمپر چائلڈ بنا دیا، پیشاب کے اندر وہ بچہ رات بھر کیا ہوتا ہے؟ پڑا رہتا۔ آپ دیکھو کتنی اذیت ہوتی ہے۔ اس بوڑھے کو پوچھو جس کو بستر سے نہیں اٹھتے اور پیمپر باندھتے ہیں، جلد پر کیا ہوتا ہے پیشاب رات بھر رہنے سے؟ کیا ماں کو اپنے اس بچے کا درد ہوتا ہے؟ تو وہ کیسے درد ہمارا سمجھے گا؟ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، لیکن وہ کچھ زبان نہیں رکھتا۔ لیکن بعد میں جب اس کو زبان اور ہاتھ آتے ہیں تو عملی اپنا رویہ بتاتا ہے۔ تو یہ میرے ساتھیوں اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ایک بات یاد رکھیے کہ خاص طور پر جو چھوٹے گھر ہوتے ہیں اس گھر میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے جو وظیفے زوجیت ہوتا ہے وہ کبھی بھی بچے کے سامنے نہیں آنا چاہیے۔ آج تو موبائل اور اس کے ذریعے آ جاتے ہیں، ورنہ ایک کاؤنسلنگ میں یہ آیا تھا کہ اگر وہ فیل بچہ دیکھ لے تو بہت سی ولگریٹی کی طرف چلا جاتا ہے بچہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میاں بیوی اپنے وظیفے زوجیت کو چادر ڈھانپ کر کیا کرے، یہ سکھایا ہے، لیکن ہم یہ تعلیم سے آشنا نہیں۔ پھر ایک بات اور تربیت میں دھیان رکھنا چاہیے کہ ہر بچے کا الگ الگ مزاج ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایک ہی حدیث میں فرمایا کہ انسان مائنز کی طرح ہوتے ہیں، کوئی کوئلہ ہے، کوئی ڈائمنڈ ہے، کوئی ہیرا ہے۔ اب کوئلے کو آپ ہیرا بنانے کی کوشش نہ کریں، کوئلہ بھی ضروری چیز ہے۔ اب آپ دیکھیے بچوں کے مزاج کو سمجھنا تربیت میں بہت ضروری ہے۔ ایک بچے وہ ہوتے ہیں جو وہ سینسیٹیو ہوتے ہیں، حساس ہوتے ہیں۔ اب یہ ماں باپ کو سمجھنا پڑے گا کہ میرا بچہ کون سا ہے۔ اب حساس بچے کو اورنگزیب کا ایک واقعہ آتا ہے جو اپنے 2 بچوں میں سے ایک کو غلطی پر اس نے مارا اور ایک کو صرف ڈانٹا۔ تو اب لوگوں نے کہا یہ 2 رویہ کیوں اپنایا؟ تو بولے 1 ہفتے بعد تم دونوں کو مانیٹر کرنا۔ جب دونوں کو مانیٹر کیا گیا تو جو جس کو صرف ڈانٹا تھا نا وہ سدھر گیا اور جس کو مارا تھا وہ ویسے کے ویسے ہی رہ گیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ حساس بچے کو کیسے ڈیل کرے یہ بات دھیان دینی چاہیے۔ اس کو کبھی کبھی صرف بول دینا کافی ہوتا ہے اور اکیلے میں بولے تو اور اچھا ہے، سینسیٹیو بچہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے۔ اور ایک بچہ جو ہوتا ہے وہ بہت پرو ایکٹیو ہوتا ہے۔ اب پرو ایکٹیو بچہ کیا کرے گا معلوم ہے آپ کو کہ وہ تھوڑا سا دھینگا مستی کرے گا۔ تو ایسے بچے کو لیڈر بنا دینے کا، جیسا گاڑی میں جا رہے تو بولنے کا دیکھو سب بیلٹ لگانا چاہیے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو اب اس کو کیا مل جائے گا؟ میرے کو کام مل گیا، ورنہ آپ کو دوسرا حیران کرتا رہے گا۔ اب اللہ کے رسول کے دور میں دیکھیے بچے لوگ حضرت بلال کی نقل اتار رہے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے، دیکھے تو سب بھاگ گئے، لیکن ابو محذرہ وہیں رکے۔ تو ان کو لگا کہ کیا غلط ہے کسی کی کاپی کرنا، تو بولے تم نہیں بھاگے؟ اللہ کے رسول نے کہا اللہ کے رسول نے بھاگے نہیں پوچھا، یہ پوچھا کہ تم کیا بول رہے تھے؟ تو انہوں نے اذان سنائی، تو آپ نے ڈانٹا نہیں، کیا کہا بہت اچھا کر رہے تھے یار،
تم اس کو اور کیا کرو، آگے چل کر یہی مسجد نبوی کے مؤذن بنے۔ دیکھیے کیا ہوتا ہے، پروڈکٹیو بچوں کو اس کا کیا دو، آپ رول دو، وہ آگے بڑھ جائے گا۔ پھر اسی طرح بعض بچے خاموش تباہ ہوتے ہیں، یہ بچے عموماً پیرنٹس کے وفادار ہوتے ہیں، ان کے سامنے جھگڑیے مت، یہ اس سے بہت کیا ہوتے ہیں، بددل ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد میرے ساتھیوں، ایک بات جو بار بار یہاں سختی پر آ رہی ہے، میں اس پر ایک بات کہوں کہ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کے بچے کو یہ کہا ہے کہ تعلیم دو نماز کی، اور 10 سال پہ نہیں کہا ہے، حدیث میں الفاظ ہے ضرب اس کو مارو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ محبت اور سختی دونوں کا امتزاج ہونا چاہیے۔ دور جدید کی پیرنٹنگ میں صرف کیا بولتے ہیں، دوست بنو، محبت کرو، نہیں، اصلاح دونوں طریقے سے ہوگی۔ ہماری غلطی کہاں ہے کہ ہم غلطی پر غصہ نہیں، اپنا غصہ اس پر اتارتے ہیں، یہ فرق ہے۔ یعنی بچے کی جو غلطی ہے اس کے لیے اسی لیے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا ٹائم لو، جب غلطی تمہارے سامنے آئی، کم از کم 3 نماز کا وقفہ، تاکہ آپ کا غصہ کیا ہو جائے، نارمل ہو جائے۔ تو آپ اس کی غلطی کو جتنا بولنا ہے اتنا بولیں گے، اور اس کا طریقہ بھی کیسا ہونا چاہیے۔ اب حضرت انس 10 سال آپ کے ساتھ رہے، ان کی ماں نے ان کو انگور دیا کہ اللہ کے نبی کے بعد دو، وہ گئے، اب بچے تھے راستے میں، کھا لیا۔ اب کچھ عرصے بعد ماں ملی تو کہا اللہ کے رسول میں نے جو انگور بھیجے تھے وہ کیسے تھے۔ اب دیکھو کسی کو شرمندہ کرنا اللہ کے رسول کی ذات سے نہیں۔ آپ نے انس کو دیکھا اور کچھ کہا نہیں، خاموش ہے۔ جب اس کی ماں چلی گئی تو پیار سے اس کے کان پر ہاتھ رکھا، ارے انس میرے انگور کہاں ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں شرما کر اتنا شرمندہ ہوا کہ آئندہ مجھے لگا کہ ایسا نہیں۔ دیکھو اس سے اصلاح ہوتا ہے، طریقہ ہوتا ہے کیسے آپ غلطی پر بتائیں، کب آپ سختی کریں۔ پھر اس کے بعد ایک اور پہلو دھیان دینا چاہیے، وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ ہے نا ناانصافی نہ کریں، عدل کریں۔ اس لیے کہ عدل اگر آپ نہیں کرتے تو بچوں کے اندر آپس میں کیا پیدا ہوتی ہے، رنجش رقابت ہوتی ہے۔ خاص طور پر آپ لوگوں کو بڑے اور چھوٹے بھائی میں بہت ہوتی ہے، ایک دوسرے کے پیچھے جو ہوتے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی بیٹھے تھے، ایک لڑکا، اس کا بچہ آیا، اس کو ایک زانوں پہ اس نے بٹھایا۔ اب لڑکی آئی، اس کو بازو میں بٹھایا۔ تو آپ نے کہا ایسا کیوں کیا، تم نہیں چاہتے، یہ ناانصافی کیوں کی؟ پھر ایک صحابی آیا، کہا میں اپنے لڑکے کو باپ دینا چاہتا ہوں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے عقل عورتوں کو مخاطب کرتے کہ عقل مندوں کو مغلوب کر دینے والی ذات تم سے بڑھ کر میں نہیں دیکھی، یعنی مردوں کو اس کے دماغ کو وہ کھپتی بنا دیتی ہے بعض دفعہ، یعنی ناانصافی پر آمادہ کرتی ہے شوہر کو، کوئی بچے کے ساتھ زیادہ اور کوئی بچے کے ساتھ کم۔ تو ایک صحابی ایسے ہی تھے، اس کی بیوی نے کہا اس بچے کو باپ دے دو، تو وہ دینے کے لیے اللہ کے رسول سے پوچھنے آئے، اللہ کے رسول نے کہا دے دو۔ پھر کہا رکو، تمہارے اور بچے ہیں؟ کہاں ہیں؟ کہا تم کیا یہ نہیں چاہتے سب تمہارے سے یکساں محبت کریں؟ تو کہا ہاں اللہ کے رسول۔ تو کہا پھر ان کے ساتھ کیا کرو، انصاف کرو۔ آخر میں بات میرے بہنوں، بہت سی باتیں اور ہیں لیکن وقت ختم ہو گیا، میں ایک بات اتنا کہوں کہ آپ ہے نا مایوس نہ ہو اولاد کی تربیت سے، خاص طور پر کہ جو بڑی ایج میں بچے جو نہیں سنتے، تو یہ ہماری برسوں کی کچھ کوتاہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہم صحیح رہتے ہیں لیکن باہر کا ماحول اس کو کیا کر دیتا ہے، اللہ کی مشیت ہوتی ہے، لیکن ہم اپنی کہاں غلطی ہے اس کو ریئلائز کرتے ہیں، اس کو صحیح کریں۔ دوسری چیز، اللہ سے دعا کرنا اپنی آخری سانسوں تک بچوں کے لیے نہ چھوڑیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی وقت آتا ہے جب اللہ ماں یا باپ کے آنسو کو قبول فرماتا ہے اور ان کی دعا کو کیا کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ انبیاء نے بھی اپنے بچوں کے لیے دعا کی، رب حب لی من الصالحین، میرے اولاد کو نیک بنا دے۔ یہ نہ چھوڑے آخر وقت تک، انسان قبولیت دعا کا وقت آتا ہے اور دعا کرنا کیا کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ دوسری بات، 2 واقعہ بتا کر بات ختم کرتا ہوں۔ دیکھیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ایک غلام تھے، وہ ان کے مالک نے انار منگایا ان سے، تو انہوں نے انار لا کے دیے، تو انار کھایا تو کھٹا نہیں، تو کہا دوسرا لاؤ، یہ کیسا انار لایا؟ پھر وہ لائے توڑ کے، پھر کھٹا نکلا تو غصہ ہو گیا، کہا تم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ انار میٹھا کیسا ہوتا ہے؟ اتنے سال میرے باپ کی تم کیا کر رہے ہو، خدمت کر رہے ہو۔
اس نے کہا کہ مالک میں آپ کا غلام ہوں، میں نے آج تک ایک انار کا دانہ بھی اس میں چڑھا نہیں، میں کیسے دے سکتا ہوں تو لیکن کتنی امانت داری تھی۔ تو وہ خوش ہو گیا اس کا مالک، اور اس نے اس کو آزاد کر کے اپنی بیٹی سے کیا کر دیا، اس کا نکاح کیا۔ اب اس سے جو بچہ ہوا، اب اس دولت میں پڑا ہوا بچہ ہوتا ہے نا، بچپن سے ملا ہوا، تو لاڑ پیار میں کیا ہوتا ہے، اب وہ ماں باپ روتے تھے اس کے۔ اب جانتے ہو بچے کا نام کیا ہے؟ ایک وقت ان کے آنسو ان کے ماں باپ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائے، اور وہ بچہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ بچہ 5-5 ہزار لوگ ان کی وعد و نصیحت میں کیا کرتے تھے۔ جب وہ ایک بار جا رہے تھے تو ہارون رشید کی جو بیوی ہے زبیدہ، انہیں اتنی بھیڑ کہاں جاتی ہے، بادشاہ تو آج گھر سے نہیں نکل رہا ہے، تو کہا عبداللہ بن مبارک آنے والے۔ اس نے اپنی شوہر سے کہا کہ دیکھو اصل بادشاہی تو یہ ہے، تم یہ تو نغارے بجانے پڑتے ہیں لوگوں کو لانے کے لیے، اور یہاں تو لوگ دل سے کیا ہو رہے ہیں۔ تو ایسی شخصیت بھی بن سکتی ہے میری اور آپ کی۔ اللہ سے مانگنا نہ چھوڑیں، کوشش کرنا نہ چھوڑیں۔ اور دور جدید میں جو مفتی شفیع صاحب کی ایک فرزند ہے ذکی صاحب، وہ دوران طالب علم فلم دیکھنے کا شوق ہو گیا تھا۔ پہلے تھیٹروں میں ہوتی تھی، موبائل ہوتے تھے، اب باپ کو معلوم پڑا، باپ مفتی اعظم، تو کیا گزر رہی ہوگی اس کے باپ کو، بہت سمجھایا بچے کو۔ تو ایک دن پھر اکیلے میں بیٹھ کے کہا اور رو کر کہا کہ بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری اور میری دونوں کی دنیا کیا اور آخرت کیا ہو رہی ہے، خراب ہو رہی ہے۔ جو آقا نا یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اور اپنے اہل و عیال کو کیا کرو، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو بیٹا ایسا کر، یا تو اپنے کو درست کر دے، یا میں یہ گھر چھوڑ کر چلے جاتا ہوں۔ اپنے بچے کو نہیں کیا گھر چھوڑ دیں، ہم کیا بولتے ہیں کیا ہوا پڑھو۔ تو وہ کہتا ہے کہ باپ کی یہ ہمدردی اور آنسو نے میرے دل کو کیا کر دیا، بدل دیا۔ تو انشاءاللہ ہم اور آپ بھی یہ کوشش جاری رکھیں، دعا کریں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صالح اولاد عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔